کہتا ہوں جنہوں نے میرے وصیت کو پالا، میری وصیت کی حفاظت کی، وراء العہدی، میرے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، وخافونی بالغیب، بن دیکھے مجھ سے ڈرتے رہے، وکانوا منی علی کل حال مشفقین، اور نیکیاں کر کے بھی مجھ سے ڈرے، گناہ کر کے بھی مجھ سے ڈرے۔ یہ میرے اللہ کا خطاب ہوگا کن کے ساتھ؟ عباد الرحمن۔ ہر کوئی اپنے بندوں کو نوازتا ہے، آج شہنشاہ اعظم اپنے بندوں کو نواز رہا ہے۔ اللہ کے بندے بنو، اس کے بعد چاہے بادشاہ بن جاؤ، صدر بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، ایم پی ایم این اے بن جاؤ، میں ان عہدوں کی نفی نہیں کر رہا، ان عہدوں میں جو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں میں اس کا رونا رو رہا ہوں۔ اللہ کے بندے بن کے مرو، اللہ کے نبی کے سب سے مقرب صحابہ چاروں کو اللہ نے حکومت کے تخت پر بٹھایا، ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، عثمان بھی بیٹھے، علی بھی بیٹھے، اللہ کے بندے بن کے تخت پر بیٹھے، تخت کے بندے بن کے نہیں بیٹھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا سلام پیش کرے گا، ہاں سبحان اللہ، آنکھیں اٹھ جائیں گی، دھڑکنیں تھم جائیں گی، نہ جنت یاد رہے گی نہ کچھ یاد رہے گا، اللہ ہی میں گم ہو جائیں گے۔ جب سلام کا دورانیہ ختم ہوگا پھر میرا اللہ کہے گا هل رضیتم، کیا حال ہے، خوش ہو، ٹھیک ٹھاک، کوئی تکلیف تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ راضی ہو گئے، ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوتے، آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطيكم بافضل من ذلكم، اب میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ چیز دوں، اس سے بھی اعلیٰ؟ کہیں گے یا اللہ ای شیء افضل من ذلك، جنت سے بڑھ کے کیا اعلیٰ ہو سکتی ہے، ہر چاہا تو پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جو میں تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنت سے بھی اعلیٰ نعمت ہے کہ اللہ کہہ دے میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو اب مطالبہ سنو، اللہ کے بندوں کا مطالبہ سنو، کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو تیرا پتہ ہی نہ تھا کہ تو ایسے جمال کمال و حسن والا، بن دیکھے تجھے جیسے سجدے کیے تھے، آج ہمیں اجازت دے۔ کیا کہیں گے جب اللہ سامنے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، میرے مولا ہم تیری قدر نہ کر سکے، ہم تیری بندگی کا حق نہ ادا کر سکے، فَأَذَلْنَا بِالسُّجُودِ، ہمیں اجازت دے دے، ہم ایک سجدہ تجھے کرنا چاہتے ہیں، جیسے دنیا میں بن دیکھے کیا، آج تجھے دیکھ کے تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کیا کہے گا قَدْ وَضَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَةَ السُّجُودِ، چھٹی کرو، نسبت بدل چکی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں میزبان ہوں۔ میں سجدے فیصلہ آباد میں تم سے مانگا کرتا تھا، پاکستان میں تم سے مانگا کرتا تھا، آج میں نے سجدے ہٹا دیے، اٹھا دیے۔ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، سجدوں کی مشقت میں نے تم سے دور کر دی۔ مجھے پتہ ہے وَلَطَالَمَا، مجھے پتا ہے میں دیکھا کرتا تھا تمہیں جب تم راتوں کو اٹھ کے مجھے محنت، آج بھی اللہ دیکھتا ہوگا رات کو جب کیبل چلتے ہوں گے، آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے، آج بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے یا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا ہے؟
آئے ہائے، اس بھٹکی انسانیت کی شام لمبی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، انجام قریب ہے، توبہ کرو توبہ کرو۔ میں نجومی نہیں ہوں، کاہن نہیں ہوں، پامسٹ نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں اس غلاظت کے دھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ بے حیا معاشرے کو اللہ نے ہمیشہ بڑے تھوڑے عرصے میں لپیٹ دیا۔ کفر کو لمبی مہلت ملی ہے، بت پرستی شرک کو آج تک مہلت ملی ہوئی ہے، آج بھی پتھر کی پوجا ہو رہی ہے۔ جس دور میں دھرتی کا انسان بے حیا ہوا، اسی دور میں اللہ نے جلدی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پچھلے 50 سال کا دورانیہ انتہائی خطرناک حد تک انسانیت کو بے حیا بنا چکا ہے۔ اس سے آگے کوئی اور حد نہیں رہی ہے۔ جب فصل پک جاتی ہے تو زمیندار ہارویسٹر ڈالتا ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کٹر ڈالتا ہے۔ کٹر کسی کے پاس نہ ہو، ہارویسٹر نہ ہو، مزدور ڈال دیتا ہے، کاٹو بھائی چلو داتری نال کٹو، کدی تک کٹی جاوے گی۔ میرے بھائیوں توبہ کا وقت ہے۔ بے حیائی کی فصل پک چکی ہے، زنا کی فصل پک چکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی فصل تیار کھڑی ہے، موسیقی کی فصل تیار کھڑی ہے، چوری ڈاکے قتل غارت آوارگی فحاشی، یہ ساری گندی جھاڑیاں ہیں جو پک چکی ہیں، تیار ہو چکی ہیں۔ ان میں ہارویسٹر پڑنے والا ہے، ان میں ہارویسٹر پڑنے والا ہے۔ یہ اللہ ڈالے گا، اللہ یہ اللہ کرے گا، اللہ وہ اللہ جو اللہ ہے، وہ اللہ جو کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ جس سے زوال نہیں ہے، یہ اسی اللہ کی دھرتی ہے، اسی کی چھاؤں ہے، اسی کی دھوپ ہے، اسی کا آسمان ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کے بندے ہیں، اسی کے بادشاہ اور حکمران ہیں۔ بے حیائی عروج پر ہے، کہیں نہ کہیں سے ہارویسٹر پڑنے والا ہے۔ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو۔ یہ ناچنے کا وقت نہیں ہے، یہ کمانے کا وقت نہیں ہے۔ تیور بدل چکے ہیں زمین و آسمان کے، ہواؤں میں سرگوشیاں ہیں، جن کے کان گانا نہیں سنتے وہ سن سکتے ہیں۔ فلک کا تیور بدلا ہوا ہے، جن کی آنکھ کسی کی بیٹی کو نہیں دیکھتی ہوسناک نظروں سے، وہ اس کے تیور دیکھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں ایک گندا انسان ہوں، صبح سے ہی نوکروں سے کہتا ہوں گھر میں جھاڑو دو، صفائی کرو۔ دکاندار پہلا کام آ کر کیا کرتا ہے؟ جھاڑو دیتا ہے۔ یہ دھرتی میرے اللہ کا آنگن ہے، اس پہ جھاڑو پھرے گا، اسے اللہ صاف کرے گا۔ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ساری زندگی گزر گئی گند دیکھتے ہوئے، خزاں دیکھتے دیکھتے، اللہ بہار بھی دکھا۔ توبہ کا وقت ہے۔ ہم اس سفینے پر سوار ہیں جو ڈوب رہا ہے، اور ہم وہ پاگل مسافر ہیں جو جگہ پہ لڑ رہے ہیں۔ بادبان کب کے تار تار لیرا لیرا ہو گئے، کشتی میں بڑے بڑے سوراخ نہیں ہوئے، پھٹے ہی ٹوٹ گئے، اور مسافر ہیں کہ جگہ پہ لڑ رہے ہیں، اے میری ہے تیری، اے میری ہے تیری۔ سفینہ ڈوبنے کو ہے، مسافروں کی آنکھیں بند ہیں۔ ہم اس گھر کے مکی ہیں جس کے در و دیوار کو آگ لپیٹ میں لے چکی ہے، اور پھر ہم اثاثوں پہ لڑ رہے ہیں۔ میرا اللہ اس گندے نظام کو توڑے گا، یہ ناچ گانے کی فضا ٹوٹے گی، یہ ماں باپ کا جو تقدس پائمال ہوا ہے اللہ اسے دھوئے گا،
خون کی سفیدی کو سرخی میں بدلے گا. اس آوارگی پر اللہ حیا کی چادر لائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. توبہ کرنے والے بچیں گے، باقیوں کو اللہ لے جائے گا. پمپائی 75 قبل مسیح دنیا کی جنت تھا. 30,000 کی آبادی، مالدار لوگ، کوئی غریب وہاں نہیں تھا. 30,000 کے 30,000 مالدار. عیاشی کا اڈا جیسے آج عیاشی کے اڈے. جاگتا سورج تھا، جاگتا پمپائی تھا. 10-11 بجے کے درمیان پہاڑ جو عرصے سے اللہ سے اجازت مانگ رہا تھا، یا اللہ اجازت دے اجازت دے، پھٹا اور راکھ کا بادل اٹھا. پہلے راکھ کی بارش ہوئی. اس حال میں کہ لوگ زنا کر رہے تھے، اس حال میں کہ لوگ لواطت کر رہے تھے، اس حال میں کہ ناش کی محفل تھی، اس حال میں کہ شراب کی محفلیں تھیں، اور ان پر راکھ آ کے گری. پھر پیچھے سے پتھر نکلے اور وہ ان پر آ کر گرنا شروع ہوئے. پیچھے سے آگ کا لاوا نکلا جو پمپائی میں داخل ہوا. آج تک وہ عبرت کا نشان بتا رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. میرا اللہ کہے گا فَلَطَالَمَا أَتَعَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْوُجُوهِ یا فَلَطَالَمَا أَعْنَيْتُمْ لِيَ الْوُجُوهِ وَأَنْصَبْتُمْ لِيَ الْأَبْدَانِ. مجھے پتا ہے میں فیصلہ باد میں تمہیں دیکھتا تھا، تمہارے لمبے سجدے، تمہارے لمبے قیام، تمہارا تھکے بدن کے ساتھ بھی اس کو گھسیٹ کر مسجد میں لانا، کراتے ہوئے بھی کھڑا ہوا، میں دیکھتا تھا. مجھے پتا ہے میں نے ان سجدوں کے بدلے آج سارے سجدے ہٹا دیے، اٹھا دیے، مٹا دیے. آج میں سجدے کی اجازت نہیں دوں گا. آج میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو. سلونی، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. تو میرے بھائیوں، آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، توبہ کرو، توبہ کرو. تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں نکلو. جب لوگ حکومت پہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہو، تم بستر اٹھاؤ، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ کہ آنے والی آندھیوں سے بچ جاؤ، آنے والی سیاہ رات سے بچ جاؤ، آنے والی خوفناک بلاؤں سے بچ جاؤ. ایک ہی راستہ ہے کہ جس نے زمین آسمان کی طرف کمان کو کھینچا ہوا ہے، اس کے پاؤں میں جا کے پڑ جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، تبلیغ میں نکل جاؤ. امن کا راستہ ہے، چین کا راستہ ہے، سکون کا راستہ ہے، اللہ کے آئے ہوئے عذاب کے ٹل جانے کا راستہ ہے. توبہ کرو، تبلیغ میں نکلو. اور نہیں کرتے ہو تو کم از کم ہر مہینے 3 دن تو لگانا شروع کرو. اس کو تو پکا کر لو. اکثر تو لوگ گلستان قانونی سے باہر کے آتے ہیں جمعہ پڑھنے. 3 دن ہر مہینے پکے کرو. موسیقی سے توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، شراب زنا سے توبہ کرو. آپس کے رشتے ناطے ٹوٹ گئے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، آپس کی لڑائیوں سے توبہ کرو. نماز کے چھوڑنے سے توبہ کرو، سود سے توبہ کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، رشوت سے توبہ کرو، گالی سے توبہ کرو. یہ وہ گناہ ہیں جن سے توبہ کر کے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ جھاڑو پھرتے ہوئے پتہ نہیں کس کس کو بہا کے لے جائے. اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ. اور اللہ کے ہاں توبہ بڑا پسندیدہ عمل ہے. قارون زمین میں دھنس رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا، سارا زمین میں دھس گیا. میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا، میری ایک دفعہ بھی منت کرتا تو میں اسے معاف کر کے باہر نکال دیتا. قارون جو رب قارون کو معاف کرنے کے لیے ایک بول پر
جو قارون کو معاف کرنے پر تیار ہو، تو آج کا تو کافر بھی قارون جیسا نہیں ہے، ہم تو مسلمان بیٹھے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کر لو۔ بنی اسرائیل میں بارش نہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نماز کو نکلے، 70,000 آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، دھوپ اور تیز ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ میں نے بارش مانگی، تو نے دھوپ تیز کر دی۔ اللہ نے کہا اس مجمع میں ایک شخص ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع میں بارش نہ ہوگی۔ کیسا نافرمان ہے؟ جس کی دعا نے موسیٰ علیہ السلام کی، جس کی نافرمانی کی نحوست نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا، ایسا نافرمان۔ انشاءاللہ اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں ہے، سارے پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے، ساری امت میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بھائی، اور وہ ایک ایسا بدبخت ہے، نکل جائے یہاں سے۔ ساری دنیا محروم ہو گئی۔ اس بیچارے نے ادھر دیکھا، کدھر نکلوں، کہاں نکلوں، کیسے نکلوں؟ جدھر بھی نکلوں دیکھا جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اور میرے بھائیو، اپنے رب کی کرم نوازیاں دیکھو۔ اب اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، اور یہ توبہ اس کی اللہ کی محبت میں نہیں، عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت بچ جائے۔ کہنے لگا یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی تو چھپاتا رہا، آج اگر تو نے مجھے نہ چھپایا تو یا اللہ میں رسوا ہو جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، یا اللہ بس میں آج توبہ۔ تو سنو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا میں رسوا ہو جاؤں گا، مجھے رسوائی سے بچا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے تجھے آج پہچانا، تیری محبت کو جانا، میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، مجھے معاف فرما۔ وہ کہہ رہا میری عزت نہیں رہے گی میرے مولا۔ دو نمبر کا مال پیش کر رہا اللہ کو، کھوٹی قسم کی توبہ اللہ کو پیش کر رہا ہے۔ یا اللہ 40 سال تو مہلت دیتا رہا، آج بھی مہلت دے دے، آج کے بعد میری پکی توبہ، میرے تو ککھ رکھ لے، آج میری بچا عزت۔ یہ کہنا تھا کہ ہواؤں کے رخ بدل گئے، سموم صبا بن گئی، بادل گھنگور گھٹا، بارش چھما چھم۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ آدمی تو کوئی بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ تو میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فعل ہو گئی۔ اتنی جلدی بھی کوئی صلح کرتا ہے؟ اتنی جلدی تو ماں صلح نہیں کرتی، جو سب سے مقدس رشتہ ہے۔ باپ میں تو پھر بھی سختی ہوتی ہے، ماں اتنی جلدی معاف نہیں کرتی۔ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے، یا اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی صلح؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ سب کے کہتا ہوں چغلی نہ کھاؤ، خود اپنے بندے کی چغلی کھاؤں؟ نہیں بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں بہت ہم خطرناک حالات سے گزر رہے ہیں۔ توبہ کرو، میں تمہیں اللہ کا نام دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، مسجدوں کو بھرو، اپنی کمائیوں سے سود نکالو، جھوٹ نکالو، حرام نکالو، اپنے گھروں میں سے یہ موسیقی نکالو، ماں باپ کی نافرمانی نکالو، بھائی بھائی کا دستوں گریباں ہو جانا اس کو اپنے گھروں سے نکالو۔ پھر اللہ خود آئے گا، وجاء ربک، پھر اللہ آئے گا، ان تعودوا نعود، پھر اللہ لوٹ کے آئے گا۔ تو اس لیے میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کا سامان جمع کرو۔ نادانی کا جہان ہے، اندھیر جہان ہے، چھوٹی سی سیٹ پر 50 آدمیوں کا خون بہ جائے، کوئی معمولی قصہ نہیں ہے یہ۔
سے میں سب سے کہتا ہوں، توبہ کرو، آپس کی نفرتیں مٹاؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکلو، چلنے کے لیے نکلو، ہر مہینے 3 دن کا نظام بناؤ، نمازوں کو زندہ کرو، زبان کو گالی جھوٹ غیبت سے بچاؤ، اپنی نظروں کے میں حیا کا سلائی لگاؤ، اس پردے کو جھکانا سیکھو، اس پردے کو جھکانا سیکھ لو، اللہ